بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعز جل جلالہ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت دی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمت کرے گا وہی شخص دنیا میں عزت پائے گا۔ عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں ہے بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ المعز جل جلالہ نے عورتوں کی عزت حجاب میں رکھی ہے۔ حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں، اور ازواج مطہرات اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اہل مغرب نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے، کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا ہے، ان کے چہروں پر نقاب ڈال دیا ہے اور ان کو ایک کارٹون بنا دیا ہے۔ تو کیا مغرب کے اس مذاق اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم المعز جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیں؟ یاد رکھیں، جب ہمارے دلوں میں یہ ایمان اور اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سیکھا ہے وہی طریقہ برحق ہے، تو پھر اہل مغرب کے طعنوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے، کوئی تانے دیتا ہے تو دیا کرے۔ یہ تانے تو مسلمان کے گلے کا زیور ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، کیا انہوں نے کچھ کم تانے سہے؟ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کو یہ تانے دیے گئے کہ یہ تو پسماندہ لوگ ہیں، یہ دقیانوس لوگ ہیں اور رجت پسند لوگ ہیں، یہ ہمیں زندگی کی راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے تانے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیے گئے۔ اگر آپ مومن ہیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، اور جس طرح وراثت میں دوسری چیزیں ملتی ہیں اسی طرح تانے بھی ملیں گے۔ کیا اس وراثت سے گھبرا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو پھر ان تانوں کو سننے کے لیے خود کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ عزت و ذلت تو المعز المذل جل جلالہ دینے والے ہیں۔ جسے المعز جل جلالہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو حریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے؟ حالانکہ ابو حریرہ کو وہ زمانہ یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے درمیان میں بے ہوش ہوا پڑا ہوتا تھا، اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دبا کر چلے جاتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے کہیں کہیں روز کا فاقہ ہو جاتا تھا جس سے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ پھر فتوحات اسلام کی وجہ سے المعز جل جلالہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال بھی عطا فرمایا، اور دین کی سچی لگن کی وجہ سے احادیث کا علم بھی وافر مقدار میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ جسے المعز جل جلالہ عزت و بلند مرتبہ دینا چاہیں تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جسے تو چاہے امیری دے، جسے چاہے فقیری، جسے تو چاہے بزرگی دے، جسے چاہے فقیری، کرم و عفو سے کوئی نہ کرے عذر پذیری، تو کریم، تو رحیم، تو سمیع، تو بصیر، تو معزہ، تو مذلہ، مالک العرش العظیم۔ ان دونوں اسموں سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت کو صرف المعز المذل جل جلالہ کے قبضے میں سمجھے اور اسی ذات سے عزت مانگے، مخلوق کے ہاں عزت کا سامان نہ ڈھونڈے۔ آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، دنیا کی معمولی اور عارضی عزت کے در پہ نہ ہو۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کی عزت و تکریم کرے،
اور ایسے اعمال کرے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔